हेलो एवरीवन। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान ने अपनी एक ट्वीट में एक बुक मेंशन की, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुक का रिव्यू किया जाए। तो जी, जो बुक इमरान खान ने ट्वीट की है उसका नाम है लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री। ये फारिस अल खतीब ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन रिसर्चर हैं, हिस्टोरियन है, और ये स्पेशलाइज करते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने हज़ारों लाखों इस्लामिक हिस्ट्री की किताबों को छोड़कर यही किताब क्यों सजेस्ट की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये किताब फ़ौरन से पढ़ी जाए। तो मैंने तकरीबन 4.5 घंटे की लगातार मेहनत के बाद ये किताब कंप्लीट की, और ये तकरीबन 165 पेजेस पर मुश्तमिल है। आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं हाजिर हूँ, और ये रही इसकी समरी। तो जी, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है प्री इस्लामिक अरेबिया। इस चैप्टर को समराइज किया जाए तो ऑथर ने बताया है कि किस तरह बिफोर इस्लाम केम टू द अरेबियन पेनिनसुला, उस वक्त वहाँ पर कबीलों में लोग रहते थे, क्योंकि जो डेजर्ट की हार्श कंडीशंस होती हैं वहाँ पे अकेले सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए लोगों ने कबीलों का सिस्टम बनाया ताकि वो साथ रह सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। इसके अलावा वो बताते हैं कि अरब्स जो हैं वो दुनिया में अकेले नहीं थे। ऑब्वियसली हिस्ट्री में उनके आस पड़ोस में रोमन और पर्शियन एम्पायर्स भी अपने डेरे डाल चुकी थी, लेकिन एक मसला ये था कि डेजर्ट की हार्ड जो कंडीशंस होती हैं उनको बर्दाश्त करना रोमन्स और पर्शियंस के लिए काफ़ी मुश्किल था। सिर्फ अरब्स उसको जो है सही से टैकल कर सकते थे। इसलिए कभी अरब्स पर ज़्यादा बड़े कॉन्क्वेस्ट नहीं किए गए और उनको आइसोलेशन में अपना सुकून से डेजर्ट में रहने दिया गया। छोटी मोटी कोशिशें की दूसरी एम्पायर्स ने, पर उनके सोल्जर्स जो है वो गर्मी और हार्श कंडीशंस बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो लोग हमेशा रिट्रैक्ट कर जाते थे। तो डेजर्ट में रहने वाले ये नोमैड 700 सीई में तकरीबन पूरी दुनिया पर किस तरह काबिज हो गए। इस सवाल का जवाब है एक हस्ती जो कि 570 सीई में पैदा हुए और फिर उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। सेकंड चैप्टर द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट स्टार्ट होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंट्रोडक्शन से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनु हाशिम क्लैन से था, जो कि कुरैश ट्राइब का एक छोटा सा पार्ट था। इसमें बताया गया है कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की डेथ उनकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। किस तरह 6 साल की उम्र में वो अपनी वालदा बीबी आमना से अलग हो गए, बीबी आमना की डेथ हो गई। फिर किस तरह 2 साल उनके दादा ने उनको पाला, और किस तरह उनकी वफ़ात के बाद आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचा हज़रत अबू तालिब के हवाले किया गया। फर्दर ये बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी रेपुटेशन बिल्ड की ऑफ एन ऑनेस्ट मर्चेंट एंड ट्रेडर, और किस तरह फिर लोगों ने उनको सादिक और अमीन के लक़ब दिए। फिर हज़रत खदीजा के मैरिज प्रपोजल की बात की जाती है कि किस तरह 25 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा, जो कि एक विडोड मर्चेंट थी, उनकी तरफ से रिश्ता भेजा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रिश्ता कबूल कर लिया। फिर 40 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में, जहाँ वो सिक्लूजन में जाया करते थे अल्लाह ताला को ढूंढने, वहाँ उन पर पहली वही नाजिल हुई। उस किस्से को बयान किया गया है, और फिर बताया गया कि किस तरह वो हाँफते कामते हज़रत खदीजा के पास आए और हज़रत खदीजा उनको अपने कज़न के पास ले गई, जो कि ज्यूइश और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के एक मास्टर समझे जाते थे। उन्होंने तमाम निशानियों को सामने रखते हुए ये अख़ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी हैं। किताब में फर्दर बताया जाता है कि किस तरह शुरू के मुसलमान जो हैं वो छुप कर इबादत किया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जब तादाद बढ़ने लगी तो कुरैश ने उनको एज अ थ्रेट लेना शुरू कर दिया और उन पर जुल्म ढाने लग गए, उनको हरास करने लग गए, उनको तंग करने लग गए कि ये जो दीन है जो मोहम्मद तुम्हारे लिए लाया है इसको छोड़ दो। क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन प्रीच कर रहे थे उसमें इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा आंसर था, और इक्वालिटी जो है वो कुरैश के पावर डायनामिक्स के लिए बहुत गलत थी। बुक में फिर ताइफ का किस्सा बयान किया गया कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ के 3 लीडर भाइयों से मिलने गए और किस तरह उन्होंने उल्टा उनका मजाक उड़ाया और उन पर आवारा लड़के छोड़े। वो किस्सा तो आप सब ने सुना ही होगा कि किस तरह वो खूनो खून हुए थे, उनके जूते खून से भर गए थे, और हज़रत जिब्राइल ने आकर उनसे ये कहा कि आप चाहें तो मैं इस वादी को 2 पहाड़ों के बीच में दबा दूं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इनकी नस्लों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस्लाम को फॉलो करेंगे। तो जी, कुरैश से बचकर ताइफ जाने का मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन मदीना का ऑप्शन खुल गया। मदीना के जो औस और खिजरत के कबीले थे वो हमेशा से आपस में लड़ाई में रहते थे, और वहाँ पर कुछ ज्यूज़ भी रहते थे, तो हमेशा वहाँ पर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्से और उनकी अमानत और दयानतदारी और उनकी अक्लमंदी के किस्से उस वक्त तक मशहूर हो गए थे। तो औस, खिजरत और ज्यूज़ के कुछ लीडर्स ये सब मदीना से मक्का आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इन्होंने ये ऑप्शन प्रेजेंट किया कि आप एज हमारे लीडर और आर्बिट्रेटर हमारे पास आके रहें, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद हिजरत का हुक्म दिया और सब मुसलमान हिजरत करके फिर मदीना चले गए। बुक फिर 3 गज़वात का जिक्र करती है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गज़वाए बदर, गज़वाए उहद और गज़वाए खंदक शामिल हैं,
اور یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح قریش جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنگل سے بھاگ کر مدینہ میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1500 ساتھی لے کر مکہ کے باہر حدیبیہ کے مقام پر جا کر کیمپ کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے قریش سے اجازت مانگی کہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں پلگرمیج کرنے کے لیے۔ قریش ایک ٹائٹ سپاٹ میں پھنس گئے تھے، انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ نہتے مسلمانوں پر اٹیک کریں یا ان کو اندر آنے دیں جس سے یہ لگے گا کہ وہ اپنی طاقت کھو بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح حدیبیہ یعنی ایک معاہدہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نیکسٹ ایئر آ کے یہاں پہ حج پرفارم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کافی شرائط تھیں۔ پھر فتح مکہ کا قصہ سنایا جاتا ہے کہ کس طرح صلح حدیبیہ جو ہے وہ مکہ کے ایک چھوٹے قبیلے نے توڑا اور انہوں نے مدینہ کے ایک چھوٹے قبیلے پر حملہ کیا، اس سے صلح حدیبیہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خون خرابہ کیے کس طرح وکٹوریسلی مکہ میں داخل ہوئے۔ کتاب بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 60 سال ہو گئی تھی، اور کس طرح پھر 632 CE میں وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے The Rightly Guided Caliphs، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور حکومت کے قصے بتائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جو کہ 632 CE سے 634 CE تک تھا، اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح امت کو ایک جگہ پر رکھنا جو ہے وہ اس وقت کی سب سے بڑی پرابلم تھی۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جزیرہ عرب کے جو عربین پیننسولا ہے اس کے ایسٹ میں کچھ بیدوین ٹرائبس تھے جو ریبیل کر گئے تھے، اور انہوں نے مسیلمہ نام کے ایک نقلی پروفٹ کو اپنا پروفٹ مان لیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو ان بیدوین ٹرائب سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ ان وارز کو The Wars and Apostles کہا جاتا ہے، یہ ردا وارز کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ یہ 633 CE میں پھر آخرکار اینڈ ہو گئی تھی، اور پوری امت جو ہے اسلامک امت اس وقت کی وہ ایک خلیفہ اور ایک بینر کے انڈر واپس سے یونائٹ ہو گئی۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوئی وہ تھی کلیکشن آف ریٹن ٹرانسکرپٹس آف قرآن۔ حضرت عمر کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ ریٹن جو مینوسکرپٹس تھے قرآن کے وہ جمع کر کے ایک سینٹرل جگہ پر لانے کی تجویز پر غور کیا۔ پہلے انہیں ڈر تھا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں، لیکن پھر فائنلی انہیں خیال آیا کہ یہ ایک ضروری عمل ہے، اور انہوں نے جو کلیکشن تھی آف آل دا مینوسکرپٹس جو ریٹن فارم میں ہڈیوں پر، پتوں پر اور صفحات پر لکھے گئے تھے، ان کو ایک سینٹرل جگہ پر لانے کا کام شروع کیا۔ تقریباً 2 سال دور خلافت گزارنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی جب موت ہوئی تو انہوں نے اپنی ڈیتھ بیڈ پر حضرت عمر کو نیکسٹ کیلف کے طور پر نامنیٹ کیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت 2 وجہ سے مشہور ہے۔ پہلا ہے مسلمانوں کے کانکویسٹ آؤٹ سائڈ آف عرب، جس میں انہوں نے بہت سے ملک جو ہیں وہ فتح کیے اور ان کو امت مسلمہ کے انڈر لے کر آئے۔ اس میں بہت سارے کنٹریز شامل ہیں، مجھے سوری وہاں دیکھ کر لسٹ پڑھنی پڑے گی۔ اس میں عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، سیریا، جارڈن، پیلسٹائن، لیبنن، ایجپٹ اینڈ سم پارٹس آف افغانستان، ترکمانستان اینڈ ساؤتھ ویسٹرن پاکستان شامل ہیں۔ اس درمیان سیریا کو اسپیشلی مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ امیر معاویہ تعینات ہوئے تھے جو کہ ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ امیر معاویہ آگے چل کر اسلامک ہسٹری میں اکارڈنگ ٹو دس بک ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے۔ سیکنڈ چیز جو حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے وہ ہے ان کا ایڈمنسٹریشن کا طریقہ which is considered to be one of the best in the world۔ حضرت عمر کے ٹائم میں مسلم امپائر روز کے حساب سے بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اس ایریا کو اس ٹائم کے لحاظ سے مینیج کرنا بہت مشکل تھا، بٹ حضرت عمر did it with utter brilliance۔ 10 سال کا دور خلافت گزارنے کے بعد حضرت عمر کی ڈیتھ 644 CE میں ہوئی جب ایک پرشین سلیو نے ایک پرسنل گرج کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے ڈیتھ بیڈ پر ایک 6 ممبر کاؤنسل اپوائنٹ کی اور انہیں کہا کہ تم لوگ آپس میں مشورہ کر کے اپنے آپ میں سے ایک نیا خلیفہ چن لو، اور پھر شروع ہوا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ کتاب کے مطابق حضرت عثمان کا جو دور خلافت ہے اس کو کافی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بہت سارے امیت کزنز کو اور رشتہ داروں کو بہت سی امپورٹنٹ پوسٹ پر تعینات کیا، پر کتاب میں اس کے پیچھے ایک ریزن دیا جاتا ہے کہ امیت جو ہیں وہ اسلام آنے سے پہلے عرب ورلڈ میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا رول پلے کرتے آ رہے تھے، تو تھرو آؤٹ فیملیز دے ہیڈ دا ایکسپیرینس آف ایڈمنسٹریشن، اس لیے حضرت عثمان نے ان کو ایڈمنسٹریشن کے لیے چوز کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھا۔ حضرت عثمان کے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل کے طور پر ایک امیت تھے جو حضرت امیر معاویہ ہیں جن کو سیریا کا گورنر بنایا گیا، اور انہوں نے سیریا کو ٹرانسفارم کر کے اسلامک امپائر کی اکنامک بیک بون بنا دیا تھا۔ حضرت عثمان کے دور کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسلامک امپائر نے اپنی نیوی بنانے کا جو ہے وہ کام شروع کیا۔
کتاب جو ہے وہ آگے بڑھ کر حضرت عثمان کے موت کے واقعہ پر کافی انفسائز کرتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ پورا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ پھر حضرت علی کا جو نیکسٹ کیلف ہے، فورتھ کیلف ہے، ان کا دور خلافت سمجھ سکیں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایجپٹ سے ایک فوجی قافلہ جو ہے وہ حضرت عثمان سے پرسنل اٹینڈنس کے لیے آیا، اور انہوں نے بتایا کہ جو مال غنیمت ہے اس کی ڈسٹریبیوشن امنگ آرمی اینڈ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں جو ہوں اس معاملے کو دیکھوں گا۔ وہ قافلہ جب ایجپٹ واپس جا رہا تھا تو انہوں نے ایک میسنجر کو پکڑا، اور میسنجر کے پاس سے ایک خط نکلا جس میں اپیرنٹلی حضرت عثمان نے ایجپٹ کے گورنر کو کہا تھا کہ جب یہ قافلہ تمہارے پاس پہنچے تو ان کو مار دینا۔ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ خط حضرت عثمان نے لکھا تھا یا نہیں، اس کی کوئی نشاندہی آج تک نہیں ہو سکی۔ یہ قافلہ غصے میں مدینہ واپس گیا، اور انہوں نے حضرت عثمان کا جو گھر تھا اس کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت عثمان نے کسی کو بھی ان سے مزاحمت کرنے یا لڑنے سے منع کر دیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اینڈ میں انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد ان ریبیلز نے مدینہ پر قبضہ کر لیا اور ایک طرح کا مارشل لاء وہاں پہ لگا دیا، اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ وہ نیکسٹ خلیفہ بنے۔ حضرت علی نے پہلے تو حضرت عثمان کے قاتلوں کی بات سننے سے بالکل اور صاف انکار کر دیا، لیکن جب مدینہ کے کچھ بڑے بزرگ آئے اور انہوں نے حضرت علی سے انسسٹ کیا کہ وہ نیکسٹ کیلف بنے، تو انہوں نے فائنلی یہ آفر قبول کر لی۔ حضرت علی کا دور خلافت جب شروع ہوا تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینا تھا۔ جنرل سینٹیمنٹ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، لیکن حضرت علی جانتے تھے کہ یہ لوگ ابھی بھی مدینہ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے ان کو سزا دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں۔ سنس حضرت علی واز اے اسمارٹ اینڈ پریگمیٹک مین، انہوں نے ٹو اوائڈ اینی مور بلڈ شیڈ، انہوں نے سب سے پہلے تو کیپٹل چینج کیا اسلامک امپائر کا، اور کوفہ کو نیا کیپٹل نامنیٹ کیا۔ حضرت علی کو ایک اور شخص سے اپوزیشن فیس کرنا پڑی جو تھے امیر معاویہ، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے جو ہیں کزن تھے اور امیت کلان سے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تب تک چوتھا خلیفہ نہیں مانوں گا جب تک آپ ان کے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دے دیتے۔ حضرت علی نے امیر معاویہ سے ملنے کا وعدہ کیا اور وہ ان سے ملے، لیکن یہ ہوا کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو کچھ افواہیں اڑیں کہ دونوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم دونوں جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور ایک نیا کیلف چوز کیا جائے۔ حضرت علی نے ان افواہوں کی تردید کر دی، پر اس دوران جو ان کے سپورٹرز تھے ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ الگ ہو گیا جن کو خارجی کہا جاتا ہے، اور وہ جو ہے تھوڑا ایکسٹریمسٹ ہو گئے۔ انہوں نے جو ہے عراق میں قتل و غارت شروع کر دی دین کے نام پر۔ کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح حضرت علی نے پھر ان سے جنگ کی اور انہیں 658 CE میں ہرایا، لیکن کچھ خارجی جو ہیں وہ چھپ چھپا کے یہاں وہاں رہنے لگ گئے، اور وہ پھر سے امیر معاویہ اور حضرت علی کی جو کلنگ ہے وہ پلاٹ کرنے لگ گئے۔ پھر ہوا وہی جس کا حضرت علی کو ڈر تھا، ایک خارجی اساسن نے انہیں شہید کر دیا چھرا گھوم کر جب وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے امیر معاویہ کا دور حکومت گزرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی سٹوریز اس بک میں بیان کی گئی ہیں، عباسیدز کا بتایا گیا کہ عباسیدز کون تھے اور ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی سائنسز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے میں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ پھر زوال آیا ہے اسلامک امپائر پہ، پھر کس طرح واپس سے جو ہے آٹومن اور مغل امپائر کے تھرو جو ہے وہ ایک اسلامک ڈائنیسٹیز بنی، لیکن وہ بھی ایونچولی جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی۔ تو یہ سب آپ کو پارٹ 2 میں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ابھی یہ بہت لمبی ہو گئی ویڈیو۔ سو ٹل پارٹ 2، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔